استقبال ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آل اردو ایگزامس میں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ تو پیش ہیں آپ کی خدمت میں چند معروضی سوالات کے جوابات۔ شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ پہلا سوال، انیس کے ہر لفظ اور محاورہ کے آگے سب کو سر جھکانا ہی پڑتا ہے، بقول یعنی یہ کس کا قول ہے؟ کس نے انیس کے بارے میں یہ کہا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن سی تیسرا، الطاف حسین حالی نے مقدمہ شعر و شاعری میں یہ بات انیس کے بارے میں کہی ہے۔ سوال نمبر 2، کیس ہو کوہ کن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں، کس خاکے سے یہ شعر ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے پہلا، نام دیومالی، جو مولوی عبدالحق کا لکھا ہوا خاکہ ہے، یا اسی سے یہ شعر ہے۔ سوال نمبر 3، خطوط کا مجموعہ غبار خاطر مرتبہ حکیم اجمل خاں کب شائع ہوا؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی دوسرا، 1946 میں پہلی بار غبار خاطر، جس کو حکیم اجمل خاں نے مرتب کیا، وہ شائع ہوا، اور مالک رام کا مرتب کیا ہوا غالباً 1967 میں شائع ہوا تھا۔ سوال نمبر 4، ڈرامہ ضحاک کا پیش لفظ کس نے لکھا؟ ڈرامہ ضحاک جو محمد حسن کا لکھا ہوا ڈرامہ ہے، تو اس کا پیش لفظ کس نے لکھا؟ اس کا صحیح جواب آپشن بی دوسرا، گیان چند جین کا لکھا ہوا پیش لفظ ہے۔ سوال نمبر 5، اردو ڈرامے کا ارتقاء کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے پہلا، اردو ڈرامہ کا ارتقاء عشرت رحمانی کی تصنیف ہے۔ اس کا آپشن اے پہلا درست جواب ہے۔ سوال نمبر 6، پھول متی پریم چند کے کس افسانے کا کردار ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے پہلا، بدنصیب ماں، جو پریم چند کا افسانہ ہے، پھول متی یہ اسی کا کردار ہے۔ اگلا سوال، دھرتی کی بیٹیاں مرد کو یوں سمجھتی تھیں جیسے بادل کا ٹکڑا ہو، جس کی طرف بارش کے لیے منہ اٹھا کر دیکھنا ہی پڑتا ہے، یہ اقتباس راجندر سنگھ بیدی کے کس افسانے سے ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے پہلا، اپنے دکھ مجھے دے دو، یہ راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ ہے، اور اسی نام سے افسانوی مجموعہ بھی ہے راجندر سنگھ بیدی کا، جو 1965 میں شائع ہوا تھا، یعنی افسانوی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو۔ سوال نمبر 8، لاہور کا جغرافیہ اور کتے کس کے انشائیے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی دوسرا، پطرس بخاری کے یہ انشائیے ہیں۔ اگلا سوال، مضامین پطرس میں کل کتنے انشائیے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی دوسرا، کل 11 انشائیے ہیں، اور انہوں نے سب سے کم مضامین لکھ کر انشائیے لکھ کر طنز و مزاح میں بڑا بلند مقام حاصل کیا۔ اگلا سوال، شاعر کی زبان سے عالم بے خودی میں ایک ترانہ نکل جاتا ہے جو سامعہ سے دماغ تک
پہنچ کر ہم کو وارفتہ ہستی کر دیتا ہے، کس کا قول ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن سی تیسرا، یہ رشید احمد صدیقی کا قول ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔